علی ایک شرارتی اور تجسس بھرا لڑکا گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے دادا جان کے گاؤں آتا ہے۔ دادا جان جو بہت دانا اور محبت کرنے والے ہیں، ہر شام علی کو گاؤں کی سیر کراتے ہیں۔ شام کو جب وہ کھیتوں میں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں، علی بے ساختہ سوال کرتا ہے، دادا جان، اللہ کہاں ہے؟ میں اسے کیوں نہیں دیکھ سکتا؟ دادا جان مسکراتے ہیں اور شفقت سے علی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ بیٹا، اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، لیکن اس کی نشانیاں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں۔ وہ ایک گھنے درخت کے نیچے رک جاتے ہیں، ہلکی ہوا چلتی ہے اور پتوں میں سرسراہٹ ہونے لگتی ہے۔ دادا جان پوچھتے ہیں، علی، کیا تم ہوا کو دیکھ سکتے ہو؟ علی سر ہلاتا ہے، نہیں، لیکن میں اسے محسوس کر سکتا ہوں۔ دادا جان مسکراتے ہیں، بالکل، جیسے ہوا کو نہیں دیکھ سکتے مگر جان سکتے ہیں کہ وہ موجود ہے، اسی طرح اللہ بھی اپنی نشانیوں سے ہمیں اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ پھر دادا جان علی کو ایک باغ میں لے جاتے ہیں جہاں چاروں طرف رنگ برنگ پھول کھلے ہوئے تھے۔ ہوا میں ایک دلکش خوشبو پھیلی ہوئی تھی، جیسے کوئی کہانی سنانے والی ہو۔ علی نے گہرے سانس لیے، آنکھیں بند کی اور پھر اچانک پوچھا، دادا جان، یہ پھول اتنی اچھی خوشبو کیسے دیتے ہیں؟ دادا جان مسکراتے ہوئے بولے، بیٹا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ نے ہر پھول کو ایک خاص خوشبو دی ہے، جیسے ہر انسان کو ایک خاص صفت دی ہے۔ علی حیرانی سے دادا جان کی طرف دیکھنے لگا، جیسے وہ کچھ نیا سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ دادا جان آگے بڑھے اور ایک بڑے پہاڑ کے پاس رک گئے۔ یہ پہاڑ اتنا بڑا اور اونچا تھا کہ اس کی چوٹی بادلوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ علی نے گردن اوپر اٹھائی، آنکھیں حیرت سے کھولی اور پوچھا، دادا جان، یہ پہاڑ اتنے بڑے کیوں ہیں؟ دادا جان نے زمین پر ہاتھ پھیرا اور بولے، اللہ نے زمین کو مضبوط رکھنے کے لیے پہاڑ بنائے ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو زمین ہلنے لگتی۔ پھر وہ دونوں سیر کرتے ایک دن کھیورا نمک کی چٹانوں کے پاس پہنچے۔ دادا جان نے علی کو ایک چمکتا ہوا نمک کا ٹکڑا دیا۔ علی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر چکھا اور فوراً بول اٹھا، یہ تو نمکین ہے، مگر نمک پتھر میں کیسے آیا؟ دادا جان مسکرا کر بولے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس نے زمین کے اندر بے شمار خزانے رکھے ہیں تاکہ انسان فائدہ اٹھا سکے۔ علی کے چہرے پر حیرت کی ایک نئی لہر ڈول گئی۔ وہ زمین کی ہر چیز کو اب ایک نئی نظر سے دیکھ۔ وہ دونوں ایک دریا کے کنارے جا پہنچے۔ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا، جیسے کوئی نرم ساز بج رہا ہو۔ علی نے پانی میں ہاتھ ڈال کر پوچھا، یہ پانی کہاں سے آتا ہے؟ دادا جان نے مسکرا کر آسمان کی طرف اشارہ کیا، بارش پہاڑوں پر برستی ہے، وہاں سے پانی بہتا ہے اور دریا بنتے ہیں۔ اللہ نے ہر چیز کو ایک ترتیب میں رکھا ہے۔ پانی زمین کو زندہ رکھتا ہے، جانوروں اور انسانوں کو زندگی دیتا ہے۔ علی نے پانی کی سطح پر اپنا عکس دیکھا، پھر ایک دم بولا، تو بارش بھی اللہ بھیجتا ہے؟ دادا جان نے شفقت سے علی کے سر پر ہاتھ پھیرا، ہاں بیٹا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ رات ہونے لگی، آسمان پر ستارے چمکنے لگے۔ علی اور دادا جان ایک کھلی جگہ پر بیٹھ گئے۔ علی نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دادا جان، یہ ستارے اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہلتے؟ دادا جان نے نرمی سے جواب دیا، اللہ نے انہیں ایک خاص نظام میں رکھا ہے، وہی انہیں سنبھالتا ہے جیسے وہ ہمیں سنبھالتا ہے۔ علی نے گہری سوچ میں آسمان کو دیکھا، پھر آہستہ سے بولا، اللہ نے مجھے کیوں بنایا؟ دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا، اللہ چاہتا ہے کہ تم اسے پہچانو، اس سے محبت کرو اور دنیا میں بھلائی پھیلاؤ۔ علی کے چہرے پر ایک روشنی چمکنے لگی، جیسے وہ اللہ کی نشانیاں اپنے دل میں اتار رہا ہو۔ علی نے سیکھا کہ سوال کرنا برا نہیں، بلکہ یہی تو علم کا پہلا قدم ہے، اور دادا جان نے سکھایا کہ ہر سوال کا جواب کتابوں میں نہیں، کبھی کبھی فطرت کی خاموش زبان میں چھپا ہوتا ہے۔ یہ صف تو ختم ہوا، لیکن علی کی تلاش ابھی باقی ہے۔ کیا وہ مزید سوالات کرے گا؟ کیا وہ اللہ کے قریب ہوتا جائے گا؟ یہ جاننے کے لیے انتظار کریں علی کے اگلے سفر کا۔